اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ وہ فضائل و مناقب جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ بے شک پورے کا پورا قرآن کریم محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناقب، ان کے عمل و کردار، ان کی سیرت، ان کی رفتار و گفتار سے عبارت ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات مفسرین نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ان آیات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق فضائل و مناقب کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا عمل و کردار کبھی قرآن بن کے نازل ہوتا ہے، وہ پہلے کوئی کام کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کے عمل کو، ان کے کردار کو قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، اور کبھی قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ اس پر عمل کر کے دنیا کو قرآن ناطق بن کر دکھاتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں احکام نازل ہوئے ہیں ان کی عملی صورت حقیقت میں یہ ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، اس پہ جتنا کچھ کہا جا سکے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ بالاختصار صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت نبوت علیہم السلام کہ معصوم افراد قرآن ناطق ہیں، اور یہ جو جلد کے درمیان ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم موجود ہے، جو بائے بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور سین والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، کامل و اکمل قرآن کریم ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ اس قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے راسخون فی العلم کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے، جو قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کب اور کہاں کہاں نازل ہوا۔ میں ہر اس آیت کو جانتا ہوں جو پہاڑوں میں نازل ہوئی، اس آیت کو جانتا ہوں جو دریاؤں میں نازل ہوئی، اس آیت کو جانتا ہوں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جو دوران سفر نازل ہوئی، جو دوران حضر نازل ہوئی، کیا حکم اس میں تھا، کس کی شان میں نازل ہوئی، کس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ فرمائی۔ وہ آیات جن کی تفسیر ہمیں قرآن کریم سے نہیں ملتی، اس کی تفسیر کے لیے ہمیں پابند کر دیا گیا کہ ہم اہل بیت نبوت علیہم السلام سے اس کی تفسیر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک 12 ائمہ کے فرامین اور ان کے ارشادات کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب جا کر وہ قرآن کی صحیح تفسیر کہلائے گی۔ تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنا، کھول کے بیان کرنا، کیونکہ ایک طرف قرآن کریم جو ہے بصورت حصر نازل ہوا ہے، اور پھر اس حصر کو کھولنے کے لیے فصل کی ضرورت ہوتی ہے جو تفسیر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو آیت مجیدہ میں نے عرض کی ہے، کیونکہ موضوع آج ہمارا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب قرآن کریم کی روشنی میں عرض کرنا مقصود ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، پورے قرآن کریم میں ہر وہ آیت مجیدہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے، ان ایمان والوں کے سید و سردار کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل و کردار جو ہے وہ کئی حوالوں سے ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی وہ عمل پہلے کرتی ہیں اور ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوتا ہے، اس کی ایک مثال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرمائی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بس تمہارا ولی، تمہاری جان، مال، عزت، ناموس کا مالک اللہ ہے۔ انہی معانی میں تمہاری جان، مال، عزت، ناموس کا مالک اور ولی اور سرپرست جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور انہی معانی میں تمہاری جان، مال، عزت، ناموس اور تمہارے ہر کام کے ولی و وارث جو ہیں وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ آیت مجیدہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول نماز تھے کہ ایک بندہ خدا نے آ کے سوال کیا کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کی راہ میں مجھے دے، اور پھر مایوس ہو کے لوٹنے لگا تو امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی جو ہے وہ اسے عطا کی۔ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، یہاں علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ واجب کے ادائیگی میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری زندگی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل سے عبارت ہے کہ آپ بیت المال کی جب تک آخری پائی بھی مستحق تک نہیں پہنچا دیتے تھے، اس وقت تک آپ بیت المال سے باہر نہیں جاتے تھے اور اس وقت تک بستر پہ نہیں سوتے تھے، اور یہ پیغام دیتے تھے ہو سکتا ہے کہ بیت المال کے اندر مال پڑا رہے اور باہر کوئی مستحق جو ہے وہ بھوکا مر جائے اور اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور علی کس طرح جواب دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب بیت المال کو تقسیم کیے بغیر رکھ کے چلے جائیں، ظاہر موت حق ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی صورت میں آ سکتی ہے، اور موت علی کو اس وقت تک موقع نہ دے کہ وہ دوبارہ آ کر بیت المال کا دروازہ کھولیں اور راہ خدا میں فقراء اور مساکین اور مستحقین کو وہ بیت المال پہنچائیں، تو لہٰذا علی نے کبھی بھی آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑا تھا، اور یہ ہمیں سبق دیا کہ یاد رکھو، پوری کوشش کرو کہ آج کے کام کو آج ہی مکمل کر کے آگے بڑھا کرو، کیونکہ آنے والے کل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ ولی کے معنی کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بے شک ولی کے بہت سے معنی ہیں، لیکن
جن معانی میں اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے حروف عطف کے ذریعے، انہی معانی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ نے ولی کہا ہے۔ انہی معانی اور مطالب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی ولی کہا ہے۔ لہٰذا جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت اللہ نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ودیت فرمائی، ہبہ فرمائی، اور وہی ولایت جو ہے تمام تر معانی اور اختیارات کے ساتھ اس آیت مجیدہ کے حوالے سے بھی، اور پھر خاص طور پر میدان غدیر خم میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ غدیر ارشاد فرمایا تھا، اس میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے وہ ساری ولایت اور اختیار جو ہیں وہ اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو سونپ دیے، ان کو تفویض کر دیے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف علی تک یہ ولایت نہیں ہے، بلکہ علی کے بعد علی کی طیب و طاہر اولاد جو ہے جو قیامت تک رہے گی وہ بھی اس کی وارث بنے گی۔ اور آج ہمارے زمانے کے ولی، آج ہمارے زمانے کے اولی الامر، آج ہماری جان مال عزت ناموس کے مالک جو ہیں وہ حجت خدا بقیت الاعظم حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی رعایا میں شمار فرمائے، جن کی معرفت ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں متقین کا تذکرہ ہوتا ہے، علی امام المتقین ہیں۔ یقیناً متقین کی علامات سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں بیان کر دی گئیں کہ یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، متقی وہ ہے جو یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے، متقی وہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ تو آخر تک سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو پڑھتے جاؤ، جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ فعل مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور عربی قواعد و ضوابط کے مطابق فعل مضارع جو ہے وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب سے تم پر نماز فرض ہوئی تب سے شروع کرو، پھر مرتے دم تک وہ جاری و ساری رہنی چاہیے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نے جب سے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دو، اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک اس دنیا میں باقی رہو، تاکہ یہ سلسلہ عمل جو ہے یہ مسلسل جاری رہے۔ آپ کا انبیاء اور کتب پر ایمان لانا ہے تو جب سے آپ ایمان لائے ہو پھر مرتے دم تک اس ایمان پر قائم رہنا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرنا، شک کرو گے تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے چل بسو گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھنا تکمیل دین کا ذریعہ ہے۔ اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا جب تک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان مکمل نہیں ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک خدا کی توحید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت خالدہ کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت خاصہ پر ایمان نہیں لائے، جو یقیناً انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کا خاصہ رہا ہے۔ اور دین کی تکمیل کی سند اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھی تو ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان کے ساتھ ملی تھی۔ دوسری مثال ہمارے سامنے سورہ انسان یا سورہ دہر جسے کہا جاتا ہے۔ حسنین شریفین کریمین علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، خانوادہ نبوت کے افراد جو ہیں وہ منت مانتے ہیں روزوں کی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، پروردگار ان شہزادوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ صحت مل جاتی ہے اور ایفائے نظر کا موقع آتا ہے۔ اب ایک طرف کائنات کے وارث ہیں لیکن ایک طرف امتحان اور آزمائش کے مراحل بھی ہیں۔ گھر میں دیکھتے ہیں کہ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پڑوسی میں ایک یہودی رہتا ہے، کاروباری ہے، تیرے پاس کوئی اون کاٹنے کے لیے ہے تو دے دو، ہم کاٹ کے آپ کو دیتے، اس کے بعد مزدوری دے دو۔ اس نے اون پیش کر دی،
جناب صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا سیدۃ نساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ کاٹا، اس کے بدلے میں جو اجرت کے طور پر جو ملے تھے پھر ان کو چکی پہ پیسا، روزہ رکھا. پیسنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو اس سے روٹی تیار کی. جب روٹی تیار کر کے دسترخوان پہ سبھی بیٹھ گئے، سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب امام حسن مجتبیٰ، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس گھر کی کنیز خاص جو ہمیشہ قرآن کریم کے آیات پڑھ کے جواب دیا کرتی تھیں، جناب فضہ سلام اللہ علیہ، سبھی نے روزے رکھے اور افطار کے لیے اب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے. ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں مسکین ہوں، بھوکا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجیے. علی نے زہرا سلام اللہ کی طرف دیکھا، زہرا نے علی کی طرف دیکھا، حسنین نے ان کی طرف، ہر ایک نے اپنی اپنی روٹی اٹھائی اور جا کر مسکین کو دے دی. خود پانی پی کے روزہ افطار کر کے خدا کا شکر ادا کر کے سو گئے. دوسرے دن کو روزہ پھر رکھا. زہرا سلام اللہ علیہ نے پھر دوسرے دن روئی کاتی، جو پیس سے آٹا تیار کیا، روٹیاں پکائیں. جب روٹیاں تیار ہو گئیں اور جب کھانے کا وقت آیا، دسترخوان پہ بیٹھے تو پھر ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. آگے آج یتیم آ گیا. یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے، خدا میں مجھے کھانے کے لیے دیجئے اے اہل بیت نبوت. زہرا نے علی کی طرف دیکھا، علی نے زہرا کی طرف دیکھا، حسنین کریمہ نے ماں باپ کی طرف دیکھا، جناب فضہ نے دیکھا، اور پھر سبھی نے اپنی روٹیاں اٹھائیں اور جا کر اس یتیم کے حوالے کر دیں اور خود جو ہے وہ خشک پانی کا گلاس پی کے گزارا کر کے سو گئے. ناظرین محترم، تیسرا روزہ، تیسرے دن پھر روزہ رکھا. تیسرا حصہ کاٹا گیا، تیسرا حصہ جو کا پیسا گیا، اس کی روٹیاں تیار کی گئیں اور روٹیاں تیار کر کے جب پھر افطار کے لیے بیٹھے تو پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں. سبھی نے پھر روٹیاں اٹھائیں راہ خدا میں، اس قیدی کو کھلا دی. اس عمل کو دیکھ کر اللہ نے قرآن کریم کا پورا سورہ جو ہے وہ اہل بیت نبوت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل کر دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر لا نرید منکم جزاء ولا شکور، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنا بھی خواہش نہیں رکھتے کہ ہمارا شکریہ ادا کر دو، جو بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا. فرمایا نہیں، ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے، ہم لوگوں سے اس کا اجر نہیں مانگتے. یہ صورت آج بھی اہل بیت نبوت کی سخاوت کی وہ منہ بولتی دلیل ہے، جس کا بدل قیامت تک کوئی نہ لا سکا ہے، نہ کوئی لا سکے گا. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اہل بیت نے پہلے کیا، اور اہل بیت نبوت کا عمل جو ہے وہ قرآن بن کے نازل ہوا. اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنا تشخص نمایاں کرنے کے لیے کہ ہم رسول اللہ کے بہت قریبی ہیں، سرگوشیاں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو وہ سرگوشیاں بار بار کی سرگوشیاں پسند نہ آئیں کہ میرے رسول کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. حکم دے دیا گیا آج کے بعد صرف وہی سرگوشی کر سکے گا کہ جو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے گا. اب جب صدقہ کی بات آئی سب اصحاب پیچھے ہٹ گئے. اس آیت مجیدہ پر بھی اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. اور پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر اس حکم کو واپس لے لیا گیا، اس لیے کہ لوگ اس پر پورا نہیں اتر پا رہے تھے. اور پھر آیت بلغ جو ہے، جو مشہور ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت تبلیغ، یہ آیت بلغ جو ہے، یہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے پیغام کو
پہنچانے کا باعث جو ہے وہ بن رہی ہے۔ یہ پیغام جب تک پہنچایا نہیں گیا اس وقت تک حج پایا تکمیل کو نہیں پہنچا۔ رسول خدا زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، ادھر سے یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے لیے تھوڑا سا خطرہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ گروہ منافقین ایک موجود تھا جو ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا سن کر ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے میدان غدیر خم میں آپ نے میدان سجایا، پلانوں کا ممبر بنایا، 1,40,000 صحابہ کرام جو تازہ حج کر کے آئے تھے ان کے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس پیغام ولایت کو رکھا، جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب احکام الہی پہنچانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ۔ مفصل خطبہ غدیر جو ہے وہ موجود ہے، ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور پھر اس میں آپ نے تمام سے اقرار لیا تھا، کیا میں تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یقیناً آپ ہماری جان مال عزت ناموس کے مالک ہیں۔ جب یہ بیان لے لیا تو پھر اس پیغام کو ان تک پہنچایا، کہ ایک لمبا خطبہ دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا ولاد الطیبین الی یوم القیامہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور پھر علی کی طیب و طاہر اولاد جو قیامت تک چلے گی وہ تمہاری جان مال عزت ناموس کی مالک ہے۔ اس اعلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں تکمیل دین کی سند نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ہم تم پر راضی ہو گئے، اور پھر یقیناً یہی چیز تکمیل دین کی سند بنی، وہ اسلام جو کوہ ابو قبیس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان توحید کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحوا، وہ من کنت مولا فہذا علی مولا پہ مکمل ہوا۔ تو گویا کہ دین اسلام کو خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شروع ہوا توحید کے اعلان سے اور مکمل ہوا ولایت کے اعلان سے، اس کے درمیان جو ہے یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو کل ایمان قرار دیا ہے، جب تک ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ احکام، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح معنی میں معرفت عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh